میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لائے ہیں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسی سنسنی خیز داستان ہے جو آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ ایک نازک سی لڑکی بارش میں بھیگی ہوئی، رستی ہوئی سانسوں کے ساتھ ایک بوڑھے فقیر کی جھونپڑی تک جا پہنچی، اور پھر جو کچھ اس عقل مند اور سیانے فقیر نے اس گھبرائی ہوئی لڑکی سے کہا اور کیا، وہ سن کر آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ یہ جنگل کوئی عام جگہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا سنسان اور خوفناک جنگل تھا جہاں رات کے سناٹے میں نہ انسان قدم رکھنے کی جرات کرتے تھے اور نہ ہی جانور۔ اسی ویران جنگل میں قریب 60 برس کا ایک فقیر رہتا تھا جسے لوگ دوڑ دوڑ تک بابا رحمت کے نام سے جانتے تھے۔ بابا رحمت کی نحیف مگر بلند قامت، شخصیت اور آنکھوں کی روشنی میں اب بھی ایک خاص روب باقی تھا۔ وہ برسوں سے اسی ویرانے میں اپنی جھونپڑی بنا کر تنہائی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے، آدھی رات ہو چکی تھی، جنگل کی ہوا خوفناک شور مچا رہی تھی، بادل غصے سے گرج رہے تھے، بجلی آسمان کو چیر رہی تھی، اور بارش نے ہر درخت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بابا رحمت حسب معمول اپنی جھونپڑی میں بیٹھے کبھی سوچوں میں گم تھے اور کبھی ہلکی آواز میں گنگنا رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک بار نہیں، بار بار، جیسے کوئی جان بچا کر پناہ لینے آیا ہو۔ بابا رحمت چونک گئے کہ اس سنسان جنگل میں آدھی رات کو کون آ سکتا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھے اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ لمحہ بھر کے لیے ساکت رہ گئے۔ سامنے ایک نہایت حسین مگر سہمی ہوئی لڑکی کھڑی تھی۔ بارش نے اس کے کپڑوں کو بھگو دیا تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا خوف تھا جیسے کوئی بڑی مصیبت اس کے پیچھے ہو۔ بابا رحمت نے گہری سانس لے کر کہا، بیٹی تو کون ہے؟ رات کے اس وقت اس جنگل میں اکیلی کیسے آ گئی؟ باہر تو آندھی ہے، اندھیرا ہے اور بارش زوروں پر ہے۔ لڑکی کپ کپاتی آواز میں بولی، بابا جی، میرا نام نور ہے اور میں گاؤں نورپور کی رہنے والی ہوں۔ گاؤں کے کچھ ظالم لوگ میری عزت کے پیچھے پڑ گئے ہیں، وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں کسی طرح جان بچا کر بھاگی اور سیدھی آپ کی جھونپڑی تک آ پہنچی۔ بابا رحمت نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، بیٹی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اندر آ جاؤ، یہاں تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ نور اندر آ گئی۔ اس کے بھیگے کپڑے بدن سے لپٹ گئے تھے اور چہرے پر تھکن اور خوف نمایاں تھا۔ بابا رحمت نے اسے اوڑھنے کے لیے ایک پرانا کپڑا دیا اور کہا، بیٹھ جاؤ، گھبراہٹ چھوڑو اور پوری بات بتاؤ۔ نور نے روتے ہوئے کہا، بابا جی، کچھ دن پہلے میرے والدین کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد گاؤں کے چند بدکار مرد مجھے آسان شکار سمجھنے لگے۔ پہلے عجیب نظریں ڈالتے تھے، پھر اشارے کرنے لگے، اور اب کھل کر دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ نہ گئی تو نقصان پہنچائیں گے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے میں یہاں بھاگ آئی۔ رات گزرتی گئی، نور کونے میں جا کر لیٹ گئی۔ اچانک اس کی سسکیوں نے سکوت توڑ دیا۔ بابا رحمت قریب آئے اور بولے، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ نور نے آہستہ آواز میں کہا، بابا رحمت، میں کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک بھٹکی ہوئی روح ہوں۔ یہ سن کر بابا رحمت لرز اٹھے۔ نور نے بتایا، گاؤں کے پرانے برگد کے درخت پر ایک جن کا سایہ ہے، اس نے جادو کر کے مجھے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اس نے کہا، تیری روح کو سکون تبھی ملے گا جب تو کسی بوڑھے مرد کے ساتھ تعلق قائم کرے گی۔ یہ سن کر بابا رحمت کے ہوش اڑ گئے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید نور اسی مقصد کے لیے ان کے پاس آئی ہے۔ اسی لمحے جھونپڑی لرز اٹھی، باہر ایک خوفناک آواز گونجی۔ بابا رحمت باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک درخت پر ایک ہولناک جن بیٹھا ہے۔ اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح تھیں۔ وہ دھاڑ کر بولا، میں ہی وہ ہوں جس نے نور کو تیرے پاس بھیجا ہے۔ بابا رحمت نے کہا، اے خبیث، تو مجھے گمراہ نہیں کر سکتا۔ جن کہا لگا کر بولا، تو پہلے ہی بھٹک چکا ہے۔ اگر یہ لڑکی خود کو روح نہ کہتی تو کب کا اپنے جذبات میں بہک چکا ہوتا۔
बाबा रहमत ने निदामत से नूर की तरफ देखा। वो शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठी थी। बाबा रहमत ने कहा, बेटी, असल जंग दूसरों से नहीं बल्कि अपने दिल से है। अपने अंदर झांक और फैसला कर तू किस रास्ते पर जा रही है। नूर ने आंखें बंद की। फिर अचानक उसके अंदर हिम्मत जाग उठी। वो जिनकी तरफ बढ़ी और बोली, हाँ, मैं तैयार हूं। उसके चेहरे पर अब खौफ नहीं था बल्कि हौसले की रोशनी थी। उसने जिन को पकड़ लिया। आसमान पर तूफान बरपा हो गया। बिजलियां कड़कने लगीं। जंगल लरज उठा। जिन चीखने लगा मगर नूर के अंदर ताकत जाग चुकी थी। उसने अपनी पूरी कुव्वत लगाकर जिन की रूह को चीर डाला। जिन राख का ढेर बन गया। जब तूफान थमा तो झुनपड़ी के अंदर रोशनी फैल गई। नूर ने कहा, बाबा रहमत, आपने मुझे उस जिन के धोखे से बचा लिया। मैं दिल से आपकी ममनून हूं। बाबा रहमत ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा फर्ज था। भटके को रास्ता दिखाना ही असल खिदमत है। अब तू आजाद है। नूर झोंपड़ी से बाहर निकली। अब उसकी चाल में लर्जिश नहीं थी बल्कि आजादी और सुकून की खुशबू थी।